نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ یاد کیجیے اپنے رب کو اپنے جی میں آہوزاری کرتے ہوئے اور اللہ کے جلال سے ڈرتے ہوئے، بلند آواز سے کچھ کم کر کے، صبح کو بھی اور شام کو بھی، اور نہ ہوں غافلین میں سے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بیان فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، تو اس کے آداب بیان فرمائے۔ قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، قرآن مجید دل پر اثر کرے گا۔ اور اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ فرمایا، لیکن دوسری جہت سے۔ پھر اس سے اگلی آیت جو سورت کی سب سے آخری آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ فرمایا، لیکن فرشتوں کے ذکر کا۔ یہ سورت تمام مضامین پر مشتمل ہے، توحید، رسالت، قیامت، پہلی قوموں کے تذکرے۔ تو سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جس مضمون کو ذکر فرمایا، پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ یہ پچھلے واقعات میں، پہلی قوموں کے واقعات میں جو سبق ملا وہ یہی: جس نے اللہ کو یاد کیا ہے وہ دنیا آخرت میں بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ جس نے اللہ کو بھلا دیا ہے دنیا آخرت میں ناکام ہوا ہے۔ تفصیل سے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اب یہاں ذکر کے آداب ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کیجئے اپنے رب کو اپنے جی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے ادنا جو ذکر ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر دو قسم پر ہیں۔ اولاً ایک ذکر لسانی ہے اور دوسرا ذکر قلبی ہے۔ ذکر لسانی میں نے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر قلبی دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ یہ جو ذکر لسانی ہے اس کے پھر کئی قسمیں ہیں۔ ذکر لسانی بالجہر، ذکر لسانی بالسر، کہ اونچی آواز سے اللہ کا نام لینا یا آہستہ سے اللہ کا نام لینا، یا ذکر لسانی دوسری قسم کے مجمع میں اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ ساری قسمیں اللہ کے ذکر کی ہیں۔ حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں سنائی۔ فرمایا ان العبد اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ۔ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو مخفی یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں کے ساتھ سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ریاض الجنہ کیا ہیں، جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، جو ذکر کے حلقے لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جنت کے باغات ہیں۔ جب ان سے گزرو، کیونکہ اللہ کی یاد میں وہ لذتیں ہیں، وہ سکون اور سرور ہے جو دنیا کے لوگ باغوں میں تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس کو اللہ کا ذکر نصیب ہو گیا اس کا اس کے بغیر سکون ہی نہیں ہے، چین ہی نہیں ہے، ہر لمحہ وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے۔ اب اس کے آداب بیان فرمائے، 3 ادب ذکر فرمائے۔ تضرعاً،
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو یاد گڑ گڑا کر رونے کی کیفیت کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، وخیفتاً یہ بھی اس کے ساتھ لازم ہے۔ تضرع کیسے نصیب ہوگا؟ جب اللہ کا جلال انسان کے سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت سامنے ہوگی، اور اپنی کوتاہیاں بھی ساتھ ساتھ سامنے ہوں گی کہ میں اتنا کوتاہ ہوں، معصیت زدہ ہوں، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات اور قدرت والی میں اس کا سامنا کر سکوں۔ تو اس بات کا استحضار کرے گا تو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، جلال کا خوف پیدا ہوگا۔ ودون الجہر من القول، پھر یہ اونچی آواز سے، زیادہ اونچی آواز سے ذکر کرے تو اس صورت میں انسان کی ریاکاری کا خطرہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو۔ تھوڑا سا آہستہ اللہ کا ذکر کرے تو اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ تھوڑا سا آہستہ ذکر کرے۔ یہ جو ذکر ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے ذکر بالعلاج، للعلاج، اور دوسرا ہوتا ہے ذکر للرفع۔ ذکر للعلاج یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ۔ دل کے اندر انسان کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، طبقاتی فرق ہے، دنیا کی محبت ہے، اللہ کو بھول جانا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دل پر پردے جم جاتے ہیں۔ اس کو اٹھانے کا راستہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا ہر چیز کو مانجنے کا ایک آلہ ہے اور دل کو مانجنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر یہ للعلاج ہے، اور علاج والا جو ذکر ہوتا ہے، ہمیشہ دنیا میں جو چیز بھی بطور علاج کے استعمال ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی معالج ہوتا ہے جو اس کے علاج کی تعیین کرتا ہے، ترتیب بتاتا ہے۔ تو یہ جو دل کی صفائی کے لیے جو علاج ہے، اس کے لیے اہل اللہ ہیں جو اسی راستے سے اپنے دلوں کی صفائی کر چکے، خانقاہوں کے اولیاء بزرگ تو یہ دلوں کی صفائی کا ذکر بتاتے ہیں، ترتیب بتاتے ہیں۔ آپ نے آہستہ کرنا ہے، آواز سے کرنا ہے، الگ بیٹھ کر کرنا ہے، ایک تسبیح کرنی ہے، 5 کرنی ہے، کتنی مرتبہ اللہ کا نام لینا ہے روزانہ، یہ بطور علاج کے۔ یہ بھی باعث برکت اور باعث ذکر ہے کہ دل کو جتنا صاف کریں گے اتنا اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا۔ اور دوسرا ذکر للرفع، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ذکر ہے، اللہ کی یاد کے لیے جو ذکر ہے، یہ سراسر ذکر سراسر لذت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس میں جتنی زیادہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اتنے ہی زیادہ مزہ آئے گا، اور اس میں انسان کی آواز خود بخود دھیمی ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں محسوس کرتا ہے۔ جب یہ بندے کے نفسیات میں ہے، جب کسی کے قریب بیٹھتا ہو تو اونچی آواز سے نہیں بولتا، آہستہ بولتا ہے، جب دور بیٹھا ہو تو اونچی آواز سے بولتا ہے۔ تو جب اپنے آپ کو اللہ کا قریب محسوس کرتا ہے، میں تو بالکل اللہ کی رحمت میں ڈھانپا ہوا ہوں، تو پھر اس کی آواز زیادہ اونچی نہیں نکلتی، آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کہتے ہیں دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی اس تخلیق میں بہت ساری نشانی ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، کیونکہ انسان کی تینوں حالتیں ہیں۔ اور پھر یہ غور و فکر کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہے ذکر قلبی کا کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ نے آسمان کیسے بنایا، زمین کیسے بنائی، میرے جسم کو کیسے بنایا۔ یہ جو ذکر ہے یہ کسی لمحہ بھی انسان سے ختم نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب ہر لمحہ میں تو انسان بیت الخلاء میں تقاضوں میں بھی ہوتا ہے اور خاص اپنے گھر والوں سے تعلقات میں بھی ہوتا ہے، تو یہ ہر لمحہ جو ذکر ہے
ہے یہ یہی ہے کہ انسان اپنے دل دماغ سے اللہ کو سوچتا رہے، اللہ کی قدرت کو سوچتا رہے۔ یہ ہر لمحہ ہو سکتا ہے۔ زبان کے ذکر کے لیے خاص اوقات ہیں، یعنی ایسے اوقات جس میں انسان اپنے نگیج میں ظاہر ہوتا ہے، ایسے اوقات میں زبان سے ذکر نہیں کرنا ہوتا۔ تو فرمایا بالغدو والآصال کہ اللہ کا ذکر کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ صبح شام کا تذکرہ کر کے، یا تو صبح کا وقت شام کا وقت مراد ہے، لیکن یہ مراد ادنا ہے کہ صبح کو بھی اللہ کا ذکر کرو، دن میں اپنے کام میں مصروف رہو، پھر شام کو اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے صبح شام درود شریف بتاتے ہیں، استغفار بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ بتاتے ہیں، یہ صبح شام کا ذکر ہے۔ یا صبح شام سے ہر وقت مراد ہے، جیسے کوئی آدمی کہتا ہے یہ صبح شام میرے پاس ہی رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت میرے پاس رہتا ہے، صبح شام میرے ساتھ ہی رہتا ہے، تو مراد ہر لمحہ ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد پھر ذکر قلبی ہے، ہر لمحہ اللہ کو یاد کریں۔ اور ذکر کی ایک صورت سب سے آسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کی دعائیں بتائی ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر کام کے وقت اس کی دعائیں پڑھتے رہیں، تو یہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یہ مجھے اور آپ کو خطاب ہے۔ فرمایا کہ غافلین میں سے نہ ہو۔ غافل اس کو کہتے ہیں جس کے دل پر پردے ہو چکے ہوں، وہ اللہ سے اس کا کنیکشن ختم ہو چکا ہو۔ جب انسان دنیا کی محبت میں مصروف ہوتا ہے، دل پر پردے چڑھتے ہیں، دل کا کنیکشن ملائے اعلیٰ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے، تو پھر دل کے پردے جب اٹھتے ہیں تو دل کا تعلق براہ راست ملائے اعلیٰ سے ہوتا ہے، ہر لمحہ دل اللہ کی یاد میں لٹکا رہتا ہے انسان کا، تو یہ غفلت سے نکل گیا۔ حدیث شریف میں ہے جو آدمی رات کو قرآن مجید پڑھ کر سوئے تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر کچھ نہ کچھ بھی نہ پڑھے، بالکل خاموشی سے رات کو آیا، کام کر کے واپس آیا تو سو گیا، تو رات کو یہ غافلین میں لکھا جائے گا، اور غافلین کا قیامت کے دن بڑا برا حشر ہوگا۔ اس وجہ سے یہاں گویا ہمیں یہ نصیحت فرمائی، اللہ کو خوب یاد کرو، یاد کرتے رہو گے تو غافلین میں تمہارا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کیجئے، فی نفسی کا، اپنے جی میں، تضرعاً آہوزاری کے ساتھ، وخیفتاً اللہ کے جلال کے خوف سے، ودون الجہر من القول اونچی آواز سے کچھ کم کر کے، بالغدوی صبح کو، والآصال اور شام کو، ولا تکن من الغافلین غافل لوگوں میں سے نہ ہوں۔